بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی تاریخ جب کبھی کہیں بھی سفاہ ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کا ذکر کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کی مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں چنگیز خان دنیا کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی زندگی کی مکمل داستان آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور سامنے لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ناظرین، صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کے زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے اور انہی قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان سال 1162 میں گاؤ دولون بالڈوگ منگولیا میں منگولوں کے قبیلے یسوکائی نام شخص کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام تموجن رکھا۔ لفظ تموجن کی معنی لوہار کے ہے۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کی ہتھیلی میں خون منجمد تھا جس سے خون کا ایک سرخ سا دھبا بنا ہوا تھا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک عظیم حکمران بنے گا۔ چنگیز خان کا قبیلہ کھانا بدوش تھا اور وہ گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ اپنی بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کے ہمراہ آج ایک جگہ تو کل دوسری جگہ جاتا۔ تموجن جب 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے باقی افراد مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت ضعیف حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اب نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے دھاوے میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کی گردن میں چوبی توق باندھ کر اسے کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ سیر تموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کی طور پر ابھرا۔ ناظرین، منگول وہ وحشی قسم کے شکاری قوم اور وہ کھانا بدوش تھے جن کو انسانیت کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ کیونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برفانی اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور براسنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا یعنی تموجن بہت چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کے بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن سے ہی نڈر اور بہادر تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کی زندگی میں جس واقعے نے اسے اشتعال دیا اور جس واقعے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی واقعے کی وجہ سے چنگیز خان ظالم اور جابر بنا، وہ واقعہ اس کی بیوی بورتا خاتون کا اغوا ہونا تھا۔ بستی ایشیا کے قبائلی معاشرے میں عورتوں کا اغوا ہونا معمول کی بات تھی۔ خود چنگیز خان کی ماں کو اس کا باپ اغوا کر کے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔
چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون کو ایک دشمن قبیلہ اٹھا کر لے گیا۔ چنگیز خان اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو دشمن نے ایک چرگاہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک یرغمال بنائے رکھا اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کی رہائی کے لیے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیے اور اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کے انتقام سے شروع ہوتا ہے اور قہر کی صورت میں دنیا کو تہ و بالا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے اینان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو وہ ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ المختصر، اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور صرف کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئی اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں گھاس تک نہ اگی اور کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملیں۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس نے ایک گھنٹے میں 17,19,000 کو قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے، اور آج بھی تاریخ میں اسے سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا کسی بھی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کے سر کاٹ کر ان کا مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا، اور اس کے بعد ان کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر ان میں شراب پینے کی روایت بھی اسی نے ڈالی، اور اس روایت کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چین تھے۔ مورخین کے نزدیک چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لیے بھی گرم رکھا تھا کہ دنیا اسے یاد رکھے، کیونکہ چنگیز خان کہا کرتا تھا اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنی جاتی ہے، لہٰذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے صفا ترین شخص کا سہرا اپنے سر سجایا۔ ناظرین، چنگیز خان نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ اس کی تباہی سے علم تک محفوظ نہ رہا، اور بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے ہزاروں نادر نسخے نظر آتش کر دیے اور بہت سے کتب دریا میں بہا دیے، جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی دن تک ان کتابوں کی سیاہی کے باعث دریا کا پانی کالا رہا۔ ناظرین، چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی؟
محققین نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نئی اور انوکھی بات بتائی وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی، نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا۔ اپنے ہی قبیلے کا ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا۔ آدھی دنیا کا فاتح، منگول جنگجو، چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا۔ اس میں پائی جانے والی نفرت کا ذمہ دار اس کے قبیلے کے اپنے لوگ تھے، جنہوں نے ایک چالاک، دلیر اور عیار اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کے بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور ترین فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، چنگیز خان چین کی فتوحات میں کافی سالوں تک مصروف رہا۔ وہ 18 اگست 1227 کو ینشوان شہر کی فتح میں مصروف تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بارے میں کئی مفروضے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق وہ ایک دن شکار کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا اور شدید زخمی ہوا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ ایک اور کہانی کے مطابق ینشوان کے علاقوں سے کچھ شہزادیاں کنیزیں بن کر چنگیز خان کے حرم میں لائی گئیں، جن میں سے ایک کنیز نے موقع پر زہریلے خنجر سے چنگیز خان پر اتنے وار کیے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کو ینشوان کے محاصرے میں تیر لگا تھا جو مہلک ثابت ہوا۔ تاہم معتبر روایات کے مطابق وہ بیماری کی وجہ سے مرا۔ وفات کے بعد چنگیز خان کی میت کو اس کے آبائی گاؤں لایا گیا، جہاں اس کی وصیت کے مطابق اس کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس کی اولاد میں اس کے مقبرے پر یادگار مجسمہ بنوایا جو آج تک قائم و دائم ہے، لیکن وہ یادگار ایک دوسری جگہ پر ہے۔ عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، اسی امید سے ہم کو اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل سب جان لو کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔